حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو مجھے اپنا شاکر ترین بندہ دکھا کے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں قریے میں جاؤ کہ ایک شخص ہے کہ جو ہمارا شاکر ترین بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بہت سی بیماریوں میں ہے، مرض میں، چل پھر بھی نہیں سکتا ہے، اور چہرے پر برس یا جزام جو دھبے ہو جاتے ہیں اس کے بھی آثار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ کہیں میں کسی غلط شخص کے پاس تو نہیں آ کہ یہ شاکر ترین بندہ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ظاہر کوئی شخص ہوگا مصلی بچا کر مستقل اللہ کا شکر کر رہا ہوگا۔ تو کہا پروردگار کیا یہی بندہ ہے؟ کہا یہ بندہ شاکر ترین ہے، اور اس کی جو بینائی ہے وہ بھی ابھی جبرائیل نازل ہوں گے اور اس سے یا کوئی فرشتہ نازل ہوگا اس کی بینائی کو لے لے گا واپس، اور اسی وقت کوئی فرشتہ آیا اور اس میں جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ بھی لے لی، اور اس نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، تو مصلحت میں تو بہتر جانتا تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، جو تو نے واپس لے لیا تو میرے لیے کچھ بہتری ہوگی جس میں واپس لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پہنچے، کہا کہ تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا، کیا ہے تمہارے پاس جس کا شکر کرتے رہتے ہو؟ تو کہا اے موسیٰ اس پورے قریے میں اللہ کی توحید کو میرے سوا ماننے والا کوئی نہیں ہے، کیا یہ نعمت کم ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کتنے لوگ ہیں جو مولا کائنات کو امامت کی حد میں ماننے والے ہیں پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چند قلیل افراد میں شمار کیا۔ یہ نعمت یقین جانیے اس ایک نعمت پر انسان ساری زندگی سجدے میں رہے اور سجدے سے سر نہ اٹھاؤ اسی میں موت آ جائے تو کم ہے۔ کتنے ہیں جو مشکل اور تکلیف میں یا ابو الفضل عباس علیہ السلام کہنا جانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو وقت آخر یا فاطمہ الزہرا کہوائیں گے سلام اللہ علیہ؟ کیا یہ نعمت کم ہے؟ دعائے جوشن صغیر، ایک ہی دعائے جوشن کبیر، وہ تو ماشاءاللہ ہم شبہ قدر میں مومنین پڑھتے ہیں لہذا آشنا ہے، لیکن دعائے جوشن صغیر کو بھی ایک ورق گردانی کیجیے گا اس کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے منقول۔ اس میں ایک ایک کر کے جب امام مصائب میں تھے مشکلات میں تو امام نے کس انداز سے دعا کی، واقعی خزانہ ہے معرفت کا۔ ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو امام گنتے چلے جاتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے اس بات پر، سبحان اللہ، الہی بکم من عبد امسا واصبح سقیما موجعا فی انت، اللہ اکبر، اے معبود بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جو صبح اور شام بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور درد میں آہوزاری کے ساتھ غم سے بے قرار ہو کر تڑپتے رہتے ہیں، نہ وہ کوئی چارہ رکھتے ہیں نہ انہیں کھانے پینے کا مزہ آتا ہے۔ کووڈ میں ایسے ہی ہوا نا کہ ٹیسٹ چلا جاتا ہے انسان کا، تو ولا یسیغ طعام ولا شراب، نہ انہیں کھانے کا مزہ آتا ہے نہ پینے کا مزہ آتا ہے، ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے۔ وانا فی صحت من البدن، پروردگار میں جسمانی لحاظ سے تندرست ہوں اور تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہوئی، زندگی کے لحاظ سے میں آرام سے ہوں، یہی تیرا سب سے بڑا کرم ہے، تو بس حمد ہے تیرے لیے اے پروردگار، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور احسانوں کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ سبحان اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولعلائک من الذاکرین۔ یہ انسان کی ظرفیت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، بس میں اختتام کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا میں فقیر ہوں، تو امام نے کہا نہیں تم فقیر نہیں ہو، اور اس نے اصرار کیا کہ مولا میں فقیر ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے لیے اس کے حلیے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی اور الگ سے ثبوت کی تو ضرورت نہیں رہتی۔ اس نے کہا مولا میرا وجود سامنے یہاں پر اب بتلا رہا ہے کہ میں فقیر ہوں۔ امام نے کہا کہ ہاں لیکن یہ بتلاؤ کہ تمہیں اگر دنیا جہاں کی دولت دے دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ جو تمہارے دل میں عقیدہ ہے صحیح توحید کا، رسالت کا اور ولایت ائمہ علیہ السلام کا، وہ عقیدہ تم سے واپس لے لیا جائے تو کیا یہ ایکسچینج کرنے کو تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس عقیدے کو میں نہیں دنیا کی کسی دولت پر میں نہیں بیچوں گا۔ بس امام نے کہا کہ بس نہ کہو کہ فقیر ہو، اور اس کی قدر تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گی، یہ نعمت معنوی۔ پھر امام نے اشارہ کیا اپنے گلوئے مبارک کی طرف کہ جب جان یہاں تک پہنچے گی نا، جب جان یہاں تک پہنچے گی تو لقد كنت على امر حسن، اس وقت کہو گے کہ میں کتنے نیک عقیدے پر تھا۔ جب یہ جان یہاں تک پہنچے گی تب سمجھ میں آئے گا۔